جس سے اس کی ماں جو ہے ناراض ہے. احباب مکرم، حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں میرے مصطفیٰ نے بیان فرمائی. پہلی نشانی یہ بیان فرمائی کہ وہ کرن کا رہنے والا ہے. دوسری نشانی یہ بیان فرمائی کہ اس کی ایک والدہ ہے. تیسری نشانی یہ بیان فرمائی کہ اسے برس کا داغ ہے، جو داغ تھا اور اس کی دعا سے ختم ہو گیا. اور چوتھا حکم یہ فرمایا کہ جب انہیں ملو تو میرا سلام بھی پہنچانا ہے اور میری امت کے لیے دعائے مغفرت بھی کروانی ہے. حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ میں صدیق اکبر کے دور میں بھی تلاش کرتا رہا کہ کہیں ملاقات ہو جائے، ملاقات نہ ہو سکی. پھر میرا دور حکومت آیا، میں پھر تلاش کرتا رہا تو میں نے جتنے لوگ یمن سے آنے والے تھے سب کو بلایا. ان میں ایک آدمی مجھے کہنے لگا کہ وہاں پہ جو اویس رہنے والا ہے وہ حج کو آیا ہوا ہے. ماں نے اجازت دے دی. بیٹے نے زور لگایا کہ اماں ایک مرتبہ سرکار کی زیارت کے لیے مجھے جانے دیں. ماں نے اجازت دے دی. جب در مصطفیٰ پر پہنچے تو پتا چلا کہ حضور موجود نہیں، کسی اور علاقے میں گئے ہوئے. لیکن محبت کا یہ عالم دیکھیں. آج لوگ کہتے ہیں کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں. یمن کہاں اور مدینہ کہاں، نہ حضور سے ملاقات ہے، نہ حضور سے تعارف ہے، نہ تعلق ہے، نہ کوئی سا ظاہری رشتہ ہے، مگر حضور صحابہ کے جرمٹ میں بیان کر رہے ہیں کہ ایسا بندہ ہے جس کا نام اویس کرنی ہے. چنانچہ جب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، حضور نہ ملے تو انہی قدموں پر واپس ہو پڑے. ماں کا حکم تھا. جتنے دن حج کے گزارے، آقا دو جہاں جب گھر آئے تو اندر داخل ہوئے. روایات کہتی ہیں حضور نے فرمایا اے عائشہ آج اویس کرنی آیا تھا. یا رسول اللہ آپ سے ملاقات ہوئی. فرمایا ملاقات نہیں ہوئی، گلی معطر تھی، دروازہ معطر تھا. یہ بیان کر رہا تھا کہ آج اویس کرنی آیا ہے. تو گویا حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی جب یہاں سے فارغ ہوئے تو حج کے ارکان ادا کیے تو عمر فاروق فرماتے ہیں میں نے پوچھا، ایک بندہ کہنے لگا کہ میرا بھتیجا ہے، وہ اس وقت عرفات کے میدان میں ہے. عمر فاروق کہتے ہیں میں اور مولا علی دونوں بھاگے، جا کر پہنچے. ہم نے دیکھا کہ ایک مست لست کھڑا ہے، نوجوان ہے، کھڑا ہے. عمر فاروق فرماتے ہیں میں نے پوچھا کہ آپ کا نام اویس ہے؟ تو فرمایا ہاں میرا نام اویس ہے. آپ کا نام اویس مرادی ہے؟ ہاں میرا نام اویس مرادی ہے. کیا آپ کی والدہ بھی ہے؟ ہاں میری والدہ بھی ہے. آپ کے پاس کوئی برس کا نشان بھی ہے؟ ہاں نشان بھی ہے. تو عمر فاروق فرمانے کہ دکھائیں وہ نشان کہاں ہے. تو آپ نے جب اپنی قمیض اٹھائی تو پہلو پر نشان تھا. عمر فاروق آگے بڑھ کر آپ نے بوسہ لیا، اس برس کے نشان کا بوسہ لیا. علی المرتضیٰ نے بھی بوسہ لیا اور فرمایا کہ آپ کی طرف اللہ کے نبی نے سلام بھیجا ہے. روایات کہتی ہیں کہ حضرت اویس کرنی فرمانے لگے میری طرف سلام بھیجا ہے، میں وہ نہیں اویس، کوئی اور ہوگا، میں وہ اویس نہیں ہوں، آپ کو غلطی لگی ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ کا نبی امام الانبیاء اس مسکین اور فقیر کی طرف سلام بھیجے؟ اس نے کہا نہیں آپ کی طرف سلام بھیجا ہے. چنانچہ جب سلام قبول کیا تو فرمایا کہ اللہ کے نبی کا پیغام ہے. بعض روایتوں میں آتا ہے جبہ بھی دیا، بہرحال تحفہ بھی دیا. اب دعائے مغفرت کی بات کی تو فرمانے لگے کہ آپ بڑی ہستیاں ہیں، میں کیا دعا کروں گا، آپ دعا فرمائیں. فرمایا نہیں، اللہ کے نبی کا فرمان ہے فَلْيَسْتَغْفِرْ لَكُمْ، جب ملاقات ہو جائے تو امت کے لیے دعا کروانی ہے، دعائے مغفرت کروانی ہے. فرمایا ٹھیک ہے. آپ نے دعائے مغفرت فرمائی. اب یہاں پہ یہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا افضل جو ہے مفضول سے دعا کرا سکتا ہے؟
کیونکہ پوری کائنات اس بات پر شاہد ہے، پورا دین اسلام، کہ کائنات میں افضل ترین ہستی میرے مصطفیٰ کی ذات ہے، آپ کے بعد صحابہ اکرام ہیں، اور صحابی جو ہیں وہ جا کر کہتے ہیں تابعی کو تو تم دعا کرو۔ کیا یہ ممکن ہے؟ کوئی شریعت اسلامیہ کے اندر کوئی ایسا ثبوت ہے کہ صحابی تابعی کو کہے دعا کرو؟ تو حدیث کہتی ہے کہ جب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عمرے کو چلے، حج کو چلے، تو سرکار نے فرمایا یا اخی، اے میرے بھائی عمر فاروق، جب تو عمرے کو جائے تو ہمیں بھول نہ جانا، ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ حضور نے فرمایا جب تو عمرے کو جائے تو ہمیں بھول نہ جانا، ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ تو پتا چلا کہ یہ سنت مصطفیٰ ہے کہ جو حج اور عمرے کے لیے جائے اسے یہ کہنا کہ ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ چنانچہ یہ پتا چل گیا کہ کائنات کا والی سید المرسلین بھی عمر فاروق کو دعا کے لیے کہتے ہیں۔ تو افضل جو ہے مفضول کو کہہ سکتا، افضل جو ہے مفضول کو دعا کے لیے کہہ سکتا ہے۔ اور اب یہ جو مفضول ہیں، میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ، اس کی دعا سے قبیلہ بنی مضر اور قبیلہ ربیہ کے جتنے احباب اور عمر والے لوگ ہیں ان کے برابر اللہ میری امت کی بخشش کرے۔ یہ تصرف ہے۔ روایات کہتی ہیں کہ شاہ بہلول دانا ایک مجذوب ہے، وہ دریائے دجلہ کے کنارے بیٹھ کر مکان بنایا کرتے تھے۔ زبیدہ ہارون رشید کی بیوی گزری، کہا بابا کیا کر رہا ہے؟ تو بہلول دانا کہتے ہیں کہ جنت میں محل بنا رہا، اور 10 درہم کا محل ہے۔ کتنے درہم کا؟ 10 درہم کا۔ وہ عقیدت مند تھی، زبیدہ درویشوں کو ماننے والی تھی، اس نے 10 درہم نکالے اور دے دیے۔ جب گھر گئی تو ہارون رشید کو بیان کیا، ہارون رشید کہنے لگا تو پاگل ہوئی ہے، 10 درہم میں بھی محل ملتا ہے جنت کا؟ اس نے کہا ملتا یہ نہیں ملتا، میرا عقیدہ ہے کہ اگر کوئی اللہ کا بندہ کہہ دے تو مل جاتا ہے۔ جب رات پڑی، خواب کا منظر ہارون رشید نے دیکھا کہ جنت سجی ہوئی ہے، اور زبیدہ جنت میں داخل ہونے لگی، تو ہارون رشید نے بھی بازو پکڑ کر داخل ہونا چاہا۔ تو فرشتوں نے کہا تم کون ہو؟ اس نے کہا جی میں خاوند ہوں اس کا۔ انہوں نے کہا یہ پاکستان نہیں جو مرضی داخل ہو جائے، یہ جنت ہے، یہاں تو اپنے اپنے عمل والا داخل ہوتا ہے، لہذا تو نہیں جا سکتا، اس میں وہی جائے گا جس کا محل ہے۔ ہارون رشید بیدار ہوا، بھاگ پڑا، شاہ بہلول کے پاس پہنچا، کہنے لگا حضور وہ میں بھی خریدنا چاہتا۔ تو فرمایا 10,000 درہم کا ہے۔ انہوں نے کہا کل تو 10 درہم کا تھا۔ انہوں نے کہا کل ان گاہکوں کے لیے تھا جنہوں نے بن دیکھے مکان خریدا ہے، اب جنہوں نے مکان کو دیکھ لیا ہے ان کے لیے 10,000 درہم ہے۔ تو گویا یہ اللہ والوں کا تصرف ہے۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَا بَرَّهُ، اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جن کے بال بکھرے ہوتے ہیں، جن کے کپڑے پھٹے ہوتے ہیں، اگر کسی سے سلام لینا چاہے لوگ دھتکار دیتے ہیں، اگر کسی کے مکان پر جائے لوگ دروازہ بند کر دیتے ہیں، لیکن شان کا یہ عالم ہے وَلَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ، اگر قسم کھا لے اللہ کی بارگاہ میں، اللہ اپنا نظام بدل دیتے ہیں، ان کی قسم کو توڑتے نہیں ہیں۔ یہ اب ایسے کرنی ہے، فَلْيَسْتَغْفِرْ لَكُمْ، فرمایا دعا کرانا ہے۔ اور پھر تصرفات کا یہ عالم ہے، صحابہ کی جماعت یا اولیاء اللہ کی شان۔ ایک اور روایت کہتی ہے کہ جب آپ وہاں پہ پہنچے، صحابہ اکرام تو دیکھا دوسرے مقام پر کہ کچھ بیڑ جو ہے وہ بیڑے چر رہی ہیں اور بیڑیا ان کی حفاظت کر رہا ہے۔ تو ان سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ تو کہنے لگے جب سے میں نے اپنے اللہ سے لو لگا لی ہے، بیڑیوں نے میری بیڑوں سے دوستی لگا لی، بیڑیوں نے میری بیڑوں سے دوستی لگا لی ہے۔ تو پتا چلا کہ جس کا تعلق اپنے اللہ سے مضبوط ہو جاتا ہے، کائنات کی ہر چیز سمجھ جاتی ہے کہ یہ اللہ کا بندہ ہے،
کائنات کی ہر چیز جو ہے اس کا ادب کرتی ہے. ارے بھیڑیے کو کیا پتا کیا ویسے کرنی کون ہے، لیکن وہ مالک بتانے والا موجود ہے. یہ بھیڑیے یہ سمجھ لے یہ عام بیڑے نہیں ہیں، یہ ویسے کرنی کی بیڑے ہیں، لہذا خبردار ان کی طرف تو نے نگاہ اٹھائی. تو احباب مکرم، ایک روایت کہتی ہے کہ نبی علیہ السلام کے صحابہ آپ روم کی جنگ کے لیے جا رہے تھے، راستے میں دریا آ گیا. جب دریا آیا تو انہوں نے سوچا کہ دریا کے دوسری طرف روم ہے، تو پتہ کیا کہ اب یہ خشک کب ہوگا. کہا کئی مہینے لگ جائیں گے. ایک صحابی آگے بڑھے اور کہنے لگے سن لے دریا، اس سیاستہ کے روایات میں حدیث ہے، سن لے دریا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، رسول اللہ کا غلام ہوں، میں تجھے حکم دیتا ہوں کہ ہم نے تیرے سے گزر کر اسلام کی فتح کے لیے جانا ہے. اگر تو نے ہمارا ایک تسمہ بھی پکڑا تو قیامت کے دن تو ہمارا ملزم ہوگا. یہ بات کہہ کے روایتیں کہتی ہیں کہ وہ پوری فوج جو ہے دریا میں داخل ہو گئی. جب دریا میں داخل ہوئی تو دریا کے پانی کی بجائے وہاں سے خاک اڑنا شروع ہو گئے. ان کے پاؤں جہاں پہ پڑتے تھے گھوڑوں کے، وہاں پہ خاک اڑنا شروع ہو گئی. اور جب وہ پار گزرے وہ صحابی پوچھتے ہیں بھائی کسی کی کوئی چیز ضائع تو نہیں ہوئی؟ ایک صحابی کہنے لگے ہمارا پیالہ تھا مٹی کا وہ گر گیا. تو چھوڑے پیالے کی کوئی بات نہیں. فرمایا نہیں، یہ رسول اللہ کے غلاموں کا پیالہ دریا کیسے کھا سکتا ہے؟ چنانچہ کھڑے ہو کر کہا اے دریا تجھ سے میں نے وعدہ لیا تھا وہ پیالہ واپس کرو. روایات کہتی ہے گھومتا ہوا پانی آیا اور پیالہ باہر پھینک دیا گیا. تو پتا چلا کہ جب اللہ کا بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے، من کان للہ، اللہ کا قرآن ہے، من کان للہ، جو اللہ کا ہو گیا کان اللہ لہو، ساری جہان اس کا ہو جاتا ہے. من کان للہ، جو اللہ کا ہو جائے، کان اللہ لہو، سارے جہان اس کا ہو جاتا ہے. تو اویس نے چونکہ اللہ کو راضی کر لیا تھا. یہاں سے ایک اور دو مسئلہ بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں. نبی علیہ السلام نے جو صحابہ کو بھیجا تابعین کی طرف، یہاں سے ایک سرکار نے سنت ثابت فرمائی کہ حضرت اویس کرنی ولی ہے، نہ نبی ہے نہ صحابی ہے. یہ بھیج کر یہ ثابت کیا کہ ولی کی زیارت کرنا، ولی سے دعا کرانا، ولی کے پاس جانا، انہیں سلام پہنچانا، انہیں تحفہ دینا، یہ مصطفیٰ کی سنت ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ ولی وہ ہو جو دائرہ اسلام کے اندر ہو، اللہ اور اس کے رسول کی بات پہ عمل کرنے والا ہو. بے نمازی ولی نہیں ہو سکتا، فراڈیا ولی نہیں ہو سکتا. دیکھو نہ جنات پکڑنے سے کوئی ولی بنتا ہے، نہ تویز دھاگے سے کوئی ولی بنتا ہے. ولی تو وہ ہے جو سنت مصطفیٰ پر چلنے والا ہے، رسول اللہ کے دین پر چلنے والا ہے، حضور کے دین کو پھیلانے والا ہے. یہ ولی کی تعریف ہے. جو بندہ کہے جی میرے پاس اتنے جن ہیں، اتنے جو ہے میں کرامات کر سکتا ہوں اور میں ولی ہوں، وہ جھوٹا ہے، دجل کرتا ہے، فریب کرتا ہے. اللہ کے نبی کے نزدیک ولی وہ ہے جو سنت مصطفیٰ کا پابند ہو. صحابہ کے نزدیک وہ ولی ہے جو سنت مصطفیٰ کا پابند ہو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیروکار ہو، حضور کے مطابق زندگی گزار رہا ہو. اللہ تعالیٰ ایسے ولیوں کی زیارت کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور ایسے ولیوں سے دعا کرانے کی بھی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.